تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کس نے پڑھ لیا یہ ترغیب دی تھی میں نے پرسوں، سب ظاہر ہے کہ بدل کر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا تو ویسے بھی چاہیے نا۔ یہ مکتوب المدینہ کی بہت پیارا رسالہ ہے، بغض و کینہ، زبردست رسالہ ہے، پڑھنا چاہیے، گھول کے پی لینا چاہیے، اتنا پیارا ہے۔ فرض علوم پر مشتمل کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت پیارا رسالہ ہے۔ کینے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ظاہر ہے کینہ حرام ہے۔ کینہ پرور کے شب و روز رنج و غم میں گزرتے ہیں اور وہ پست ہمت ہو جاتا ہے، دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اور خود بھی ترقی سے محروم رہتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت اللہ کافی فرماتے ہیں، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ ہر انسان سکون کا متلاشی ہوتا ہے، مگر نادان کینہ پرور کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ سکون کی راہ روکنے والی چیز تو اس نے اپنے سینے میں پال رکھی ہے۔ ایسے میں دل کو چین کیوں کر نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کینہ بھائی کو لڑوا دیتا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھیر دیتا ہے، ایک برادری کو دوسری برادری کا مخالف بنا دیتا ہے، اور یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو بھائی بن کر رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی ہو جاؤ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب یعنی خامیاں چھوڑو تاکہ بھائی بن جاؤ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو
مضبوط کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الخالق تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سیدنا سفیان الثوری علیہ رحمت اللہ القوی نے حاضر خدمت ہو کر کہا تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں 2 عربی اشعار پڑھے۔ ترجمہ: وفا کسی جانے والی کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات و حاجات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الخالق لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی تھی تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا کس سے شکوہ کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے۔ جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں، بظاہر ہنس ہنس کر خوش کلامی اور قیل و قال کرتے ہیں مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں۔ ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سنت کی نیت سے سفید چادر اوڑھتے ہیں تو کیا اگر اسلامی بہنیں سنت کی نیت سے سفید چادر اوڑھیں تو انہیں سنت کا ثواب ملے گا؟ اول تو وہ سنت تو یہ زلفیں ہیں، زلفیں یہ سفید چادر آپ یہ قبول کر لو نا یار، بالکل اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چادر دراصل سنت یہ ہم جو کپڑوں پر پہنے یہ سلے ہوئے کپڑوں پر چادر رکھنا یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دور صحابہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر 2 چادروں میں رہا کرتے تھے۔ اب تو ہم سلے ہوئے لباس پہنتے ہیں، نیچے بنیان بھی، یہ جو بولتے ہیں نا صحابہ کرام نے نہیں کیا تو میلاد مت کرو تو فلاں کرو، تو بنیان کس صحابی نے پہنا؟ سرکار 2 چادروں میں رہتے تھے اکثر، تو تم بھی رہو، مطلب بیچارے بس وہ سل پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ اور، بعضوں کو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے شفا خانے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، شفا ہی شفا۔ اب پہنے ہوئے کپڑوں پر چادر میں یہ سنت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مطلب سنت کی نیت نہ کی جائے بلکہ ہر ایک کے حسب حال یہ نیت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ماحول میں جامعہ ہے یا اجتماع ہے، اس طرح ہمارے ہاں یہ پہنی جاتی ہے تو اس میں اسلامی بھائی خوش ہوتے ہیں جو چادر پہنتے ہیں، کیا خیال ہے نا، ہمارے اسلامی بھائی پسند کرتے ہیں، دل جوئی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر دل جوئی کی نیت۔ اچھا، نماز کے لیے زینت لینی، ایک مطلب زینت لی جاتی ہے، تو اس میں یہ کہ نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں یوں چادر، لیکن اس میں یہ کہ چادر بعض اوقات خشوع میں رکاوٹ بھی بنتی ہے، یہ ہاں گڑبڑ کرتی ہے، یوں کرو، تو اگر نماز میں یہ رکاوٹ بنتی ہے تو پھر چادر اتار کے نماز پڑھنی ہوگی۔ خشوع میں رکاوٹ جس کے نہ بنتی ہو اس کے لیے، یا اب چادر اوڑی تو اب سخت گرمی لگنے لگی
तब भी खुशू में रुकावट होगी, तो अपने आप को खामखा तकलीफ में ना डाले। अच्छा चादर या तो मेली है, दूसरों को घिन आएगी, तो इस तरह का कोई भी मैंने इसमें रुकावट ना हो, तब जाकर ये चादर जो है ये अच्छी नीयतें करके कि वो नमाज की मतलब यानी कि नमाज के लिए जीनत ले रहा हूं, मुसलमानों की वो दिलजोई कर रहा हूं। तो जब हम दूसरों के सामने आते हैं इस तरह भाइयों में, तो चादर हमारे यहाँ एक मामूल बन गया, पहनते हैं। जो नहीं पहनता तो वो मतलब यानी कि पहनता है उससे खुश होते हैं, जो नहीं पहनता उससे नाराज नहीं होना चाहिए, ना उसको तंज करना चाहिए, ना उसको कोई घटिया जानना चाहिए। तो ये सब तो फिर बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। वो नहीं उड़ता चादर तो कोई हर्ज नहीं, भले नहीं उड़े। हम नरमी से प्यार से, जुल्फे अलबत्ता सुन्नत से साबित है, ठीक है ना। आज से नीयत जो नहीं रखता गुनाहगार नहीं है, मगर ये कि सुन्नत में अजमत है, रखनी चाहिए। जिस चीज के नहीं है वो नियत कर लो आज। हाँ, कोटत्तारी वालों तोहफा लेते जाओ आका की सुन्नत का। जुल्फे जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो दाढ़ी सजा ले, दाढ़ी मुंडाने से तौबा भी कर ले कि दाढ़ी मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना हराम है। और जुल्फे अगर नहीं रखता तो गुनाहगार नहीं, हराम नहीं है जुल्फे ना रखना, लेकिन सुन्नत तो है ना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप रखेंगे। नियत, अब दिल में नियत नहीं है और फिर मुरुव्वत में, तो ये दिल में वाकई नियत नहीं कि मैं नहीं रखूंगा, फिर दूसरों को अच्छा लगाने के लिए कह रहा है, तो ये गुनाहगार होगा, इसको तौबा करनी होगी। फिर बाद में रख भी ली तब भी ये गुनाह माफ नहीं होगा जब तक तौबा ना करे, ये ख्याल रखिएगा। मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह जुल्फे रखूंगा आपसे। इंशाअल्लाह इस्तिकामत की दुआ फरमा दें तमाम इस्लामी भाइयों के लिए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। को मदनी काफिलों पे सफर की भी तरकीब है नहीं? हर महीने 3 दिन करना है अपना सफर, बकरीद में भी करना है। हाँ, खाले भी हासिल करनी है, तो काफिले में सफर भी करना है इंशाअल्लाह। प्यारे बापा जब मेरा नाम कलीमुल्लाह है, मैं फैज़ान मदीना जामियतुल मदीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुर्शिद के मुरीदों पर कितने एहसानात होते हैं, कुछ की वजाहत कीजिए। मुर्शिद के मुरीदों पर कितने एहसानात होते हैं आप बता दीजिए। सवाल भी आप दें, जवाब भी आप दें इसका। अब जामियतुल मदीना से नहीं बोल रहे, रमजान हाल से बोल रहे हैं आप, फैज़ान मदीना के। ताल्लुक जामियतुल मदीना से। ये बताया ना कि मेरा ताल्लुक जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना से। अब अगर ये एहसान है तो ये भी बयान कर दे। कुछ की वजाहत फरमा आप बयान फरमा दें, वो बयान करेंगे। पीर तो ईमान की हिफाजत का जरिया भी बनता है। मुर्शिद के माने रुश्द हिदायत करने वाला, तो बिल्कुल मुफ्त में रहनुमाई करता है बगैर पैसों के। तो अल्लाह करेगा हम सबको मुर्शिद कामिल मिले और हमारी रहनुमाई हो। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम मुर्जा तारी जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना से। प्यारे बापा जान, अगर एक ही घर में इकट्ठे लोग रहते हों, मसलन वालिदैन के बच्चे जो हैं गैर शादीशुदा हों, और माल भी कोई डिवाइड ना किया हो कि ये फ़लाँ माल इसका है, फ़लाँ माल इसका है, तो इस सूरत में कुर्बानी का क्या पता चलेगा कि किस किस के ऊपर वाजिब है। और अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान आपने रात को तरगीब दिलाई, जामिया वाले भी इस्लामी तलबा इधर रहें, तो ईद उल फितर पे मैं इधर आता अल्हम्दुलिल्लाह, और मदनी एहतियात किए थे, और इस दफ़ा घर जाने की आज तरकीब थी, और सामान बिल्कुल बापा वो तैयार था, लेकिन मैं बापा इंशाल्लाह कुर्बानी की खाने करूँगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मरहबा इंशाल्लाह। और बापा नफली रोज़ों की मदनी तहरीक में भी शामिल हूँ, और इसके तकरीबन 92 सफ़ात मैंने इधर बैठे बैठे पढ़ लिए। अल्लाह, आज रात में? जी बापू, 92 आज रात में पढ़ी? जी जी, अभी अभी इधर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। और बापा मेरे लिए इखलास की दुआ फरमाएं कि मैं नेक बन जाऊं, आपके सच्चा गुलाम बन जाऊं बापा, और मैं बामल बन जाऊं बापा। आमीन। मुझे कुफल मदीना बापा अता फरमा दें, मैं बहुत गुनहगार हूं बापा।
مجھے آپ سنبھالنے پاپا. پھر پاپا میں نے عرض کی تھی کہ ایک ہی گھر میں اگر کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہوں، والدین ان کے بچے ہیں، اور وہ ان کے اندر مال ڈیوائڈ نہیں ہے، تقسیم نہیں کیا گیا کہ فلاں مال فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور اکٹھا ہی مال ہے اور اکٹھے ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں قربانی کا کیا پتہ چلے گا کہ کس کس کے اوپر واجب ہے؟ درجہ کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ پھر پاپا ثانی میں بھی ہوں. ثانیہ میں. مدنی مذاکرے میں تو شرکت کرتے رہتے ہیں جی آپ. پاپا. اور وہ بھی پڑھا ہوگا ابلغ گھوڑے سوار. پھر پاپا اس سال تو نہیں، ابھی نہیں، اس سال نہیں پڑھا. یہ تو دیکھو نا، مالی کے نصاب ہو اور اس کے قبضے میں مال ہو، جس پر یعنی مالی کے نصاب ہو، صرف اس پر قربانی واجب ہے. اب باپ اربوں پتی ہے، بیٹا اگر مالی کے نصاب نہیں ہے تو بیٹے پر قربانی واجب نہیں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد شاہد اتاری، زمزم نگر، حامدی کابینہ. پاپا آپ سے عرض یہ کہ ایک قربانی قرض لے کر کر سکتے ہیں؟ اگر قربانی واجب ہے، اور قربانی اگر واجب ہے اور پیسے پھنسے ہوئے تو قرض لے کر بھی کرنی پڑے گی، یا اپنا سامان بیچے یا قرضہ لے اور اپنا واجب ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن